السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں خلاصہ تراویح لے کر کے۔ پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم پارہ نمبر 6 کے حوالے سے مختلف باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اس پارے کے حوالے سے سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ کسی کی بھی برائی کا چرچا علل اعلان نہ کرو۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کسی کی بھی برائی کا چرچا علل اعلان نہیں کرنا۔ ہاں، اگر آپ مظلوم ہیں، آپ پر ظلم ہوا ہے، کسی نے مارا ہے، کسی نے ستایا ہے، تو پھر آپ جا کر کے اس کا پرچار کر سکتے ہیں، اور جو آپ کی مدد کر سکتا ہے اس کے سامنے جا کر کے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء۔ اللہ نے کہا اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو، کسی چیز کو چھپاؤ، یا کسی کو معاف کر دو، کسی کی غلطی کو درگزر کر دو، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے۔ آگے کی جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 152 153 سورۃ النساء کی، آپ دیکھیں اللہ نے یہودیوں کے جرائم ذکر کیے ہیں۔ یہودیوں نے کتنے بڑے بڑے کرائم اور جرائم کیے ہیں، اس کی ایک جھلک اللہ نے ذکر کی ہے۔ نمبر 1، ان لوگوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ نمبر 3، اللہ نے بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے وہاں پر بھی جو ہے ہوشیاری کی، اور جیسے اللہ نے داخل ہونے کا حکم دیا تھا ویسے نہیں کیا۔ نمبر 4، ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے کے دن اللہ نے مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، انہوں نے سیٹرڈے کو مچھلی کا شکار کیا حیلہ اور بہانہ کر کے۔ نمبر 5، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو انہوں نے توڑ دیا۔ نمبر 6، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ نمبر 7، ان لوگوں نے انبیاء کرام کو قتل کرنے کی کوششیں کی، بلکہ بعض نبیوں کا قتل بھی کیا۔ نمبر 8، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا، اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کا الزام لگانا۔ اور نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 11، سود کا مال کھانا۔ نمبر 12، حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال سمجھ لینا۔ یہ مختلف جرائم اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کے ذکر کیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں جو سب سے اہم چیز آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی اور انہیں مارنا چاہا، لیکن اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی شکل کا ایک بندہ اللہ نے بنا دیا، اسی کو ان لوگوں نے سولی دے دی، قتل کر دیا، اور یہ افواہ اڑا دیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ نے کہا عقیدے کی بات ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ قتل کر سکے نہ سولی دے سکے، ہاں کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ عقیدہ بھی یاد رکھیں، قیامت جب قریب آئے گی اس کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، ان کا نزول ہوگا، اور یاجوج ماجوج ان کی بددعا سے ہلاک ہوں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے، اور پھر دنیا کے اندر ایک مدت تک رہنے کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا اور طبعی موت ان کو آ جائے گی، لیکن اب نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے اب وہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ آگے اللہ نے ایک بڑی اہم بات بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اللہ نے دنیا میں بہت سارے پیغمبر بھیجے۔ بعض ضعیف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اللہ نے دنیا میں بھیجے، لیکن قرآن میں کتنے لوگوں کا تذکرہ ہے؟ صرف 25 نبیوں کا نام کے ساتھ، اور دیگر نبیوں کا بھی تذکرہ ہے، ان کا نام نہیں ہے، لیکن نام کے ساتھ جو اللہ نے مینشن کیا صرف 25 نبیوں کا۔ تو کیا بقیہ انبیاء نے کام نہیں کیا؟ ہمارے ہاں کیا چلتا ہے؟ میں نے کام کیا، میرا نام آنا چاہیے، پوسٹر میں، بینر میں، یہاں وہاں جہاں بھی ہمارا نام آنا چاہیے۔ انبیاء کرام صرف 25 نبیوں کا اللہ نے نام لیا۔ کیا پتہ چلا؟ نام اصل نہیں ہے، کام اصل ہے۔
ہمیں نام پر توجہ نہیں دینی چاہیے، کام پر توجہ دینی چاہیے۔ ہاں نام آ جائے اچھی بات ہے، اور دوسرے لوگوں کو نام ڈالنا بھی چاہیے، لیکن اگر کہیں نام ذکر نہیں ہو رہا تو آپ اس کی وجہ سے کہیں نہیں میں اب کام نہیں کروں گا، میرا نام ہی نہیں لیا گیا، یہ غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ جو شریعت نازل کی ہے، جو قرآن، جو حدیث، جو دین کی باتیں ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس رسول آ گئے ہیں حق اور سچی بات لے کر کے تمہارے رب کی جانب سے، فآمنوا، اس پر ایمان لے آؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کیا ہے کہ عقیدہ تثلیث کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ بعض دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ کہہ دیتے ہیں، بعض دفعہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ گاڈ دراصل تین ہے، معبود تین، ایک اللہ، ایک عیسیٰ، اور ایک عیسیٰ کی ماں مریم علیہ السلام۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے کہا کہ اے اہل کتاب، اے عیسائیو، دین کے سلسلے میں غلو نہ کرو، اللہ کے تعلق سے سچی بات کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کا کلمہ تھے، اور اللہ نے انہیں معجزے کے ذریعے پیدا کیا۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ مت کہو کہ معبود تین ہے، یہ زیادتی ہے، باز آ جاؤ اس سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ صرف ایک ہے، اکیلا ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آسمان و زمین کی ساری چیزیں اسی کی ہیں، بیٹے کی اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جس کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، تو اسے ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے پھر اسی حوالے سے بات بیان کی کہ اے لوگو تمہارے پاس برہان آ گیا ہے، دلیلیں آ گئی ہے، ایمان لے آؤ، مان لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو، مضبوطی سے تھامے رہو، جنت میں جاؤ گے۔ اور پھر اس سورہ جو سورۃ النساء چل رہی ہے، اس سورہ کے آخر میں اللہ نے پھر سے وراثت کا مسئلہ بیان کیا، اور بطور خاص یہاں پر بہنوں کا، میت کی بہنوں کا حصہ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ اس صورت میں جب میت کا نہ کوئی باپ ہو نہ کوئی اولاد ہو، اس صورت میں بہنوں کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 2/3۔ اگر ایک سے زائد بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے، تو 2/3 حصہ ملے گا۔ ایک بہن ہے تو اس کو آدھا مال ملے گا، اور اگر بہن کے ساتھ بھائی ہے تو للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ چلے گا کہ میت کی ایک بہن کو ایک حصہ اور اس کے بھائی کو 2 حصہ دیا جائے گا۔ یہاں پر سورۃ النساء مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 مدنی سورہ ہے۔ اس سورہ میں بہت سارے احکام اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، بہت سارے احکام اللہ نے بیان کیے۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، دسترخوان۔ آگے چل کر کے اسی سورہ میں جو پارہ نمبر 7 میں بات آئے گی، اس کے شروع میں، ابتدا میں اللہ نے ذکر کیا ہے ایک ایسے دسترخوان کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے جس کا مطالبہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے، اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے سب سے پہلے تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا اے ایمان والو، جو بھی تم وعدے کرتے ہو، ایگریمنٹ کرتے ہو، اس کو پورا کرو، اس کو پورا کرو۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا اس کو حرام سمجھو، جس کی حرمت ہے، جس کا تقدس ہے، اس کے تقدس کو باقی رکھو، اس کے تقدس کو باقی رکھو، چاہے خانہ کعبہ ہو، خانہ کعبہ میں موجود اور دیگر چیزیں، صفا مروہ، حجر اسود، مقام ابراہیم، ان سب کی عزت کرنا ہے، اور قربانی کے جانوروں کی بھی عزت کرنا ہے، حج کرنے جانے والوں کی بھی عزت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ نے بات بیان کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی سے تمہاری دشمنی ہے تو اس کو مسجد حرام میں آنے سے مت روکو۔ پھر ایک اصول اللہ نے بیان کیا، نیکی، بھلائی اور شر کے کاموں میں تعاون کا اسلام کا قانون کیا ہے کہ اگر نیکی اور خیر کا کام ہے تب تو آپ مدد کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کام پر مدد کرنا ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام پر، زیادتی کے کام پر، ظلم کے کام پر، دشمنی کے کام پر کسی کی بھی مدد نہیں کرنا ہے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ نے حرام چیزوں کی تفصیل بیان کی ہے، حرام چیزوں کی، تمہارے لیے مردہ حرام، خون حرام، وہ جانور حرام جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیے جائیں، خنزیر تمہارے لیے حرام، وہ جانور جو اونچائی سے گر کر کے ہلاک ہو جائے، جو گلا گھٹ کر کے ہلاک ہو جائے، یا جو رسی میں پھنس کر کے مر جائے، ہلاک ہو جائے، اور جو آپس میں جو ہے لڑ کر کے مر جائیں، یہ سب جانور تمہارے لیے حرام ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے آگے ذکر کیا ہے جو آستانوں پر، درگاہوں پر، مزاروں پر جانور جو ہے ذبح کیے جاتے ہیں وہ سب تمہارے لیے حرام ہے۔ تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے اور پھر گوشت تقسیم ہوتے ہیں، وہ سب تمہارے لیے حرام۔ اللہ نے کہا ذالکم فسق،
सब गुनाह का काम है, ये सब तुम्हारे हुर्रिमत अलैकुम, तुम्हारे लिए सब हराम कर दिया गया। हाँ कोई मजबूरी है तो मजबूरी की सूरत में उस मजबूरी को ख़त्म करने के लिए चीज़ का उतना ही इस्तेमाल किया जा सकता है जितने में मजबूरी ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ अल्लाह ने इसी आयत में दीन के मुकम्मल होने का ऐलान किया। दीन मुकम्मल, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया गया, अपनी नेमत को मैंने तुम पर पूरी कर दी और इस्लाम को दीन की हैसियत से तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। दीन मुकम्मल है, इसमें मज़ीद किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। जो इसमें कोई और इजाफा करता है गोया कि वो ये मानता है कि अल्लाह का दीन मुकम्मल नहीं है, अल्लाह ने दीन को मुकम्मल नहीं किया। वो ये मानता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की बहुत सी बातों को छुपा लिया, नऊज़ु बिल्लाह। वो ये मानता है कि नहीं दीन में अभी और चीज़ें आनी चाहिए, वो बिदाती है, वो बिदात ईजाद करने वाला है और हर बिदात गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में लेकर जाने वाली है और बिदातियों को, बिदात पर अमल करने वालों को जहन्नम में डाला जाएगा। आयत नंबर 5 में किताबी औरत से, अहले किताब की औरत से निकाह करना जायज़ है। उसकी कुछ शराइत अल्लाह ने जिक्र किया है। नंबर 1 कि वो ज़िना और बदकारी करने वाली, उसकी तरफ दावत देने वाली ना हो, और नंबर 2 कि वो पाक दामन हो और साथ ही साथ वो अपने दीन पर सख्त ना हो। अल्लाह ने यह तज़किरा किया। आयत नंबर 6 में इस्लाम की एक आसानी जिक्र की गई, आयत वज़ू और तयम्मुम का बयान है। आयत वज़ू इसको कहा जाता है। अल्लाह ने जिक्र किया है कि जब नमाज के लिए जाओ उससे पहले वज़ू कर लो। नमाज के लिए वज़ू शर्त है। ला यक़बलुल्लाहु सलात अहदिकुम इज़ा अहदस हत्ता यतवद्दा, अल्लाह तुम में से किसी की भी नमाज को कबूल नहीं करता है अगर वो नापाक है तो, यहाँ तक कि वो वज़ू कर ले। नमाज के लिए वज़ू शर्त है, वज़ू नहीं तो नमाज भी नहीं। वज़ू का तरीक़ा क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुनियादी तौर से इस आयत में 4 चीज़ें सिर्फ जिक्र की हैं। चेहरे को धोना, दोनों हाथों को धोना कोहनी तक, और सर का मसह करना, और दोनों पैर को टखने तक धोना। ये अल्लाह ने 4 बुनियादी चीज़ें जिक्र की हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी और तफसील जिक्र की है कि वज़ू शुरू करें, नियत करें, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करने के बाद दोनों हथेलियों को धोएं और दोनों हथेलियों को 3-3 मरतबा धोना है। फिर उसके बाद मुंह में और नाक में एक साथ पानी डालें। 3 मरतबा ये काम करें, 3 मरतबा से ज़्यादा ना करें। 1 मरतबा में हो जाए काफ़ी, 2 मरतबा में हो जाए बेहतर, तीसरी मरतबा में हो जाए तो अच्छी बात है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। फिर उसके बाद पूरा चेहरा धोना है, कान की लौ तक, यहाँ ठोड़ी तक, और दाढ़ी में खिलाल करना है। दाढ़ी को भिगोना नहीं है, पानी के नीचे डाल करके। और ऐसे ही फिर दोनों हाथ को कोहनी तक धोना है। पहले दायां हाथ, फिर बायां हाथ, फिर सर का मसा करना और उसके बाद कानों का मसा करना है। फिर दोनों पैर को टखनों तक धो लेना है। ये शरीयत की तालीम है। और उसके बाद वज़ू की दुआ पढ़ लेना है। साथ ही साथ अगर कोई बंदा बीमार है या सफ़र में है या जो है उसको पानी नहीं मिल रहा है लेकिन उसको वज़ू की या गुस्ल की ज़रूरत है तो शरीयत ये कहती है कि तयम्मुम कर लो, तयम्मुम कर लो। ये तयम्मुम तुम्हारे वज़ू के लिए भी काफ़ी होगा, ये तयम्मुम तुम्हारे गुस्ल की जानिब से भी काफ़ी होगा। तयम्मुम का तरीक़ा क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिखाया था और कहा था, इन्नमा काना यकफ़ीका अन तक़ूल बियदैका हाकज़ा सुम्मा ज़रब बियदैहि अल-अर्ज़ ज़रबतन वाहिदा। आपने अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर मारा और फिर उसको हटाया, उसमें फूंका। सुम्मा मसह शिमाल अलल यमीन, और आपने बाएँ से दाएँ पर ऐसे हाथ को फेरा। फिर उसके बाद आपने चेहरे पर फेरा और हथेली के ऊपरी वाले हिस्से पर ऐसे आपने फेर लिया। इस तरीके से तयम्मुम हो गया। तो ये शरीयत इस्लामिया की आसानी है। कोई बीमार है, कोई मुसाफिर है, कोई औरत से अब हमबिस्तरी करके आया है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, ऐसी सूरत में वो तयम्मुम कर ले। ये तयम्मुम वज़ू के लिए भी काफ़ी है और गुस्ल के लिए भी ये काफ़ी है। और उसके बाद अल्लाह ने यहूदियों का तज़किरा किया है, अहले किताब का तज़किरा किया है कि अल्लाह ने इनसे अहदो पैमान लिया मुख्तलिफ़ बातों पर, ये काम तुम करोगे, रसूलों की नाफरमानी नहीं करोगे। लेकिन फिर से इन लोगों ने गद्दारी की, अल्लाह की बात को नहीं माना और जो कुछ अल्लाह ने कहा था वो सब लोग भुला बैठे। तो इसकी सज़ा अल्लाह ने दी। मैंने जराइम का तज़किरा शुरू में आपके सामने किया, वही सारी चीज़ें के बाद दीगरे तफसील से अल्लाह ने बयान की है। और आयत नंबर 18 में अल्लाह ने ये ज़िक्र किया है, यहूदी ये कहते थे, ईसाई ये कहते थे, नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउ, कहते थे हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के महबूब हैं। यानी अपनी तरफ से ये बात, बाज़ लोग होते हैं जो मन में आ रहा बोल देते, ईसाई भी यही कहते थे, यहूदी भी यही करते थे। तो अल्लाह ने कहा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए,
فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں عذاب کیوں دیا، یعنی تمہارے گناہوں پر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے، سزائیں کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی انسانوں جیسے اور دیگر لوگ بھی انسان ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے اگلی کچھ آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا یعنی یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے بیت المقدس کی طرف گئے، فرعون سے نجات مل گئی، آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ بیت المقدس میں داخل ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ چلو اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، لیکن اس زمانے میں اس زمین پر بیت المقدس پر قبضہ تھا ایک ایسی قوم کا جو بہت لڑنے بھڑنے والی قوم تھی۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، ہم اس میں نہیں جائیں گے، یہاں ایک بڑی زبردست قوم رہتی ہے، جب تک وہ لوگ وہاں رہیں گے ہم داخل نہیں ہوں گے۔ تو دو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندو، اللہ نے انعام کیا، اللہ سے ڈرو، اور اللہ کا یہ حکم ہے بیت المقدس میں داخل ہونا ہے، چلو داخل ہو جاتے ہیں، اندر جاؤ گے تو اللہ تمہارے دشمنوں کو شکست دے دے گا۔ تو بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے کہا نہیں نہیں اے موسیٰ، ہم نہیں جائیں گے، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں ہیں، لہٰذا آپ جائیے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، اور آپ دونوں جو ہے ان دشمنوں سے لڑ لیجئے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بد دعا کر دی اور اللہ سے کہا اللہ میں صرف اپنا اور اپنے نفس کا مالک ہوں، اے اللہ میں اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، مجھے اور میری قوم کے درمیان اے اللہ جدائی پیدا کر دے۔ اللہ نے بیت المقدس کو 40 سالوں کے لیے ان یہودیوں کی خاطر حرام کر دیا اور انہیں وہیں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 سالوں تک وہیں بھٹکتے رہے، یتیہون فی الارض، بھٹکتے رہے، اسی لیے اس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے، جہاں وہ لوگ 40 سالوں تک بھٹکتے رہے تھے۔ تو یہ ہے رسول کی بات نہ ماننے کا انجام۔ آگے اللہ نے آیت نمبر 27 سے 31 میں قابیل اور حابیل کا واقعہ بیان کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان 2 بیٹوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ پیش کیا۔ صدقہ کس لیے پیش کیا؟ اس سلسلے میں بہت سارے واقعات مفسرین نے بیان کیے۔ جو مشہور ہے وہ یہ کہ حابیل اور قابیل 2 بھائی، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک لڑکیاں پیدا ہوئی تھیں۔ تو حابیل شادی کر سکتا تھا قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے، اور قابیل کو شادی کرنا تھا حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے، لیکن حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی، بلکہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، اسی لیے قابیل چاہ رہا تھا کہ اس سے شادی ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ قانون تو نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، نہیں مان رہے ہو تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ دونوں نے صدقہ کیا، اور حابیل کا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک موٹا تازہ جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا، جبکہ قابیل نے بس گیہوں کی بالی لے جا کر کے صدقہ پیش کیا تھا، جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ حابیل کی شادی ہوگی اس خوبصورت لڑکی سے۔ قابیل نے کہا نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور اگر ایسا ہوا لَأَقْتُلَنَّكَ، تو اے حابیل سن لے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ سن لے میرے بھائی، اللہ تو صرف تقوی والوں کا صدقہ اور عبادتیں قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے مارے گا میں تجھے نہیں ماروں گا، میں تجھے نہیں ماروں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قابیل کو شیطان نے اس کے اپنے نفس سے نے آمادہ کیا، اور اس نے اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ قتل ہو گیا تو پچھتایا کہ اب اس کو کہاں دفن کروں، کہاں لے جاؤں۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا، اس کوے کے منہ میں ایک دوسرا کوا تھا، اس نے جو ہے اپنے منہ سے زمین کو کھودا، اس میں اس کوے کو دفن کر دیا۔ اس نے جب دیکھا تو کہا یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں تو اس کوے کے جیسا بھی نہیں ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے بھی زمین کھودا اور حابیل کو دفن کر دیا۔ یہی سے اللہ نے قانون بنایا اور بنی اسرائیل کو یہ قانون دیا، من قتل نفسا بغیر نفس۔ آج بھی یہ قانون قرآن کا ہے، ہماری شریعت کا ہے، کہ جو کوئی ایک جان کو قتل کرتا ہے بغیر کسی جرم کے اور زمین میں فساد پھیلاتا ہے، تو گویا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کیا، اور جس نے ایک کو بچا لیا فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو زندگی دے دی۔ آگے اللہ نے فتنہ و فساد کی شرعی سزا ذکر کی آیت نمبر 33 میں، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے، زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان یقتلوا، تو ان کی سزا کیا ہے؟ یا تو ان کو قتل کیا جائے گا، یا سولی دے دی جائے گی، یا ان کے ایک ہاتھ اور ایک پیر کو مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے گا، یا انہیں بھگا دیا جائے گا۔ اور اگر امیر چاہے تو ان میں سے جو چاہے، یا 1-2 سزائیں جو بھی
چاہے وہ جو ہے امیر اور ذمہ دار اس کو دے سکتا ہے. یہ تو دنیا کی سزا ہے. اللہ نے کہا آخرت میں بڑا عذاب ہے. ہاں کوئی توبہ کر لے, معافی مانگ لے, تو ایسی صورت میں اللہ جاننے والا اور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 34 میں تو وَإِلَّا الَّذِينَ تَابُوا توبہ کرنے والوں کا ذکر ہے. 35 اور 36 میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے قریب جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ وسیلہ کون سا ہونا چاہیے؟ وسیلہ کی دو قسمیں ہیں, ایک جائز وسیلہ, ایک ناجائز وسیلہ, ایک شرعی وسیلہ, ایک غیر شرعی وسیلہ. جائز اور شرعی وسیلہ کون سا ہے؟ صرف 3: اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ, اپنے نیک عمل کا وسیلہ, کسی زندہ نیک انسان کی دعا کا وسیلہ. کسی زندہ نیک انسان کی دعا کا وسیلہ. ان 3 طریقوں کے علاوہ بقیہ طریقے ناجائز ہے. کسی نبی کی ذات کا وسیلہ, کسی ولی کی ذات کا وسیلہ جو انتقال کر گیا, جو دنیا سے چلا گیا ہے, آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کر دو, یہ ناجائز ہے, حرام ہے, یہ غیر شرعی وسیلہ ہے. اور ایسے لوگ جو کفر پر مر جاتے ہیں ان کا انجام اللہ نے ذکر کیا آیت نمبر 36 میں, یہ زمین کے برابر بھی سونا ہمارے پاس لے آئیں اور کہیں اللہ یہ سونا لے لو, بدلے میں ہمیں جہنم سے نجات دے دو. اللہ کہتے ہیں قبول نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 38 میں چوری کی سزا اللہ نے بیان کی. کوئی مرد چوری کر لے, کوئی عورت چوری کر لے, برابر فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. پھر آگے اللہ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا, اہل کتاب کا تذکرہ کیا ہے, وہی مختلف باتیں ان کے حوالے سے, ان کے جرائم, ان کی غلطیاں اور ان کی گستاخیاں اللہ نے ذکر کی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے آگے قصاص کا قانون ذکر کیا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, جان کے بدلے جان, کان کے بدلے کان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, دانت کے بدلے دانت. یہی ساری تفصیل اللہ نے بیان کی ہے. اور پھر سے اللہ نے تورات کا, انجیل کا, قرآن کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے ایمان والوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست بنانے سے منع کیا. کہا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, یہودیوں کو عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ ایمان والو. کیوں؟ اولیاء بعضهم اولیاء بعض, یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, دوست ہیں. پھر اپنا دوست کس کو بناؤ؟ اللہ نے آیت نمبر 54 میں کہا کہ اے ایمان والو, اگر تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے تو اللہ ایسی قوم لائے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. لہٰذا ہر صورت میں اللہ کو اپنا دوست بناؤ. انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا دوست, رسول تمہارے دوست, ایمان والے تمہارے دوست, نماز قائم کرنے والے تمہارے دوست, زکوٰۃ دینے والے تمہارے دوست. اور یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرے گا یہ اللہ کی پارٹی میں ہے اور اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہونے والی ہے. پھر اسی ضمن کی اور باتیں یہودیوں عیسائیوں کے تعلق سے اللہ نے ذکر کی, ان پر جو اللہ نے سزائیں نازل کی اس کا تذکرہ کیا. ذلت و خواری, مسکنت, غریبی, محتاجی اور ان کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دینا, یہ ساری چیزیں اللہ نے ذکر کی. اور پھر ایک اور بات بیان کی کہ یہودی کہتے تھے ید اللہ مغلولہ, اللہ کا ہاتھ بدھا ہوا, یعنی اللہ بخیل ہے, اللہ کو کنجوس کہتے تھے نعوذ باللہ. اللہ نے کہا غلت ایدیہم, انہی کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. پتہ کیا چلا؟ اللہ بخیل نہیں ہے اور اللہ کے 2 ہاتھ, بل یداہ, اللہ نے کہا اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء, وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. آیت نمبر 67 میں اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ کیجئے, لیکن کس چیز کی؟ ما انزل الیک من ربک, جو چیز آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوئی ہے آپ اس کی تبلیغ کیجئے. پتہ چلا ہمیں قرآن و حدیث کی تبلیغ کرنا ہے, کسی دنیاوی کتاب کی تبلیغ نہیں کرنا ہے, یا کسی ایسی کتاب کی تبلیغ نہیں کرنا ہے کہ جس کتاب کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن و حدیث کی باتوں کی ہی تبلیغ کرنا ہے. اور اسی آیت میں اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ جو کیا تھا اس کا اعلان کیا. واللہ یعصمک من الناس, آپ تبلیغ کیجئے, بچانے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے بچایا بھی. آگے پھر اللہ نے مختلف جو ہے مذہب کے ماننے والوں کا تذکرہ کیا. بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد و پیمان لیا, ان لوگوں نے توڑ دیا, اس کا تذکرہ کیا. پھر عیسائیوں کا تذکرہ کیا کہ عیسائیوں نے کفر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں, مسیح ابن مریم جو ہیں وہی اللہ ہیں. اللہ نے فرمایا انہوں نے یہ غلط بات کہی. خود عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا تھا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر لے تو جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے, جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے. پھر آگے اللہ نے کہا کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے, دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ 3 معبودوں میں سے تیسرا ہے. ان اللہ ثالث ثلاثہ, اللہ نے کہا وما من الہ الا الہ واحد, اللہ تو صرف اکیلا ہے
وہی تنہا اکیلا معبود ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ علیہ السلام تو صرف رسول ہیں، ان کی ماں بھی کوئی گاڈ، کوئی معبود اور کوئی اللہ نہیں۔ وہ امہ صدیقہ، ان کی ماں تو سچی ہیں، اللہ کی بندی تھی۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، مطلب دونوں انسان تھے، دونوں معبود نہیں تھے۔ یہ اللہ نے اس حقیقت کو یہاں پر واضح کیا۔ اور پھر بنی اسرائیل پر جو اللہ نے لعنت نازل کی، جو سزا دیا ان کے جرائم کا، ان کے گناہوں کا، اللہ نے ان پر جو لعنت نازل کی، کیوں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی اللہ نے لعنت نازل کی، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت نازل کی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ غلط کام کرتے تھے، یہ لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا جو اس زمانے میں نبی آتے تھے ان کے ساتھ یہ لوگ کفر کیا کرتے تھے اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتے تھے۔ اس پارے کی آخری بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ نے ذکر کیا دنیا میں مسلمانوں کا، ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہودیوں کے ساتھ اللہ نے مشرکین کا نام لیا، سب سے بڑے دشمن۔ ویسے تو ایمان والوں کے علاوہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب ایمان والوں کے دشمن ہیں، سب مومنوں کے دشمن ہیں، سب اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، لیکن اگر کوئی بہت دشمنی میں سخت ہے، بہت بڑا دشمن ہے تو وہ یہودی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ مشرکین ہیں۔ اور اگر مومنوں کا، ایمان والوں کا کوئی خیر خواہ ہے، ان کے ساتھ کوئی محبت کرنے والا ہے، ان کا کوئی قریبی بن سکتا ہے تو وہ لوگ جو عیسائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائیوں کے ہاں علماء پیدا ہوئے، عبادت کرنے والے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں تکبر کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ اور پھر اس ضمن میں اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے جو پارہ نمبر 7 کی ابتدا میں بیان کیا گیا ہے، یعنی اگلے پارے میں ہم اس واقعے کا انشاءاللہ آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبھی کو جو ہم نے عہد و پیمان کیا اللہ سے، اللہ عہد و پیمان کو ہمیں پورا کرنے، گستاخیوں سے بچنے، نافرمانیوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔